قیامت تنگ ہے جو میری آیات پہ ایمان نہ لایا. یعنی آخرت میں اس کے لیے عذاب نار ہے، جہنم کا عذاب ہے. اور پھر فرمایا نحشر یوم القیامت اعمی، ہم ایسے بندے کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، وہ عرض کرے گا اللہ دنیا میں میں دیکھنے والا تھا، بنجا اندھا اٹھا دیا، اس کی کیا وجہ؟ تو اللہ فرمائے گا کذالک تتک آیاتنا فنسیتا، ہماری آیات اس طرح تمہارے پاس آئی تھیں اور تم نے منہ موڑ لیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، لہذا آج تمہیں فراموش کر دیا جائے گا. تو اللہ کی یاد یہاں ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، اور ذکر سے مراد بعض مفسرین نے مطلقاً ذکر لیا، اور امام المفسرین عبداللہ بن عباس نے اس سے مراد اللہ کی وحدانیت لی ہے. تینوں مراد ہیں. بہرحال آیات کا سیاق و سباق توحید اور قرآن کی طرف زیادہ اس کا ثبوت دیتا ہے. یعنی آیتیں یہی بعد والی بیان کرتی ہیں کہ یہاں اللہ کو ایک ماننا ذکر سے مراد ہے اور اس سے قرآن مراد ہے. قرآن عظیم سراپا ہدایت، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ لَهُمْ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور مومنین جو نیک اعمال کر رہے ہیں ان کو یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. پرفیکٹ گائیڈنس آف آل آف دی ہیومینٹی ان ہولی قرآن، ساری ہدایت قرآن میں ہے. خلاق عالم جل شانہ نے اس کو بیان فرمایا. اس پر جو نیک نیتی سے عمل کرے گا، اور قرآن کو اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والے، عمل کرنے والے کے لیے جنت میں جانے کا باعث ہوگا، اس کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں. کما رواہ محمد بن یزید بن ماجہ فی سننی و محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع، محمد بن یزید بن ماجہ نے اپنی سنن میں اور محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن پاک کو پڑھا، فاستظہرہ، اور اس کو یاد کر لیا، فحل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا. یعنی جو قرآن نے حلال کیا اس کو حلال پہ عمل کیا، جس کو حرام کیا اس حرام سے بچا رہا، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. فشفہ وشفہ فی عشرۃ من اہل بیتی کا دستوجب النار، اور ایسے باعمل آدمی جو قرآن کو پڑھے اور حفظ کر لے، حفظ کرنے کے بعد قرآن کے مطابق عمل کر لے، تو ایسے باعمل حافظ، باعمل بندے کے لیے یہ بھی سعادت ہے کہ خود جنت میں جائے گا، اور اپنے گھر کے 10 بندوں کی شفاعت کر کے، جو جہنم کے حقدار تھے ان کی شفاعت کر کے ان کو بھی جنت میں لے جائے گا. یعنی اللہ جل شانہ اس کے گھر کے 10 افراد کے بارے میں، ایسے 10 افراد جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی، ان کے حق میں اس باعمل حافظ قرآن کی شفاعت قبول فرمائے گا. قرآن بہت بڑی سعادت اور عظمت والی کتاب. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک سفر میں ہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کوئی ایسی بات سکھائیں جس سے ہم نفع اٹھائیں. تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سعادت مند لوگوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو اور شہیدوں کی طرح موت مرنا چاہتے ہو، اور آخرت یعنی قیامت کے دن گرمی سے بچنا چاہتے ہو اور گھنا سایہ حاصل کرنا چاہتے ہو، شیطان کے وار سے بچنا چاہتے ہو، تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ شیطان سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے. اور فرمایا میری امت کی افضل ترین عبادات میں سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے. قرآن کو درست پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، جیسے اللہ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ہی تجوید الحروف
و معرفت الوقوف، یعنی قرآن کو جہاں سے حروف نکلتے ہیں الف سے یا تک ان کو اپنی جگہوں سے نکال کے پڑھنا، اور جہاں جہاں وقف کرنا لازم ہے، وقف کی جو اقسام ہے اس کو سیکھنا۔ اس طرح قرآن پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو درست اس تجوید کے مطابق پڑھو۔ تو قرآن کو جس طرح پڑھتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے، پھر جب عمل کر لے تو خود بھی جنت میں، اور اپنے گھر کے ایسے 10 افراد کو اس کی شفاء سے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی۔ اور اگر اس ذکر سے عام ذکر مراد ہے، جیسے بعض مفسرین نے ذکری سے مراد ذکر ہی رکھا ہے، تو پھر اس کی بھی کوئی کم اہمیت نہیں۔ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن مجید میں تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے ہرگز غافل نہ کرے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، یعنی اولاد کی حالات سنوارنے یا مال سمیٹنے میں ایسا گم ہو جائے کہ وہ اپنا کوئی قرآن اور سنت کی تعلیمات، فرائض، عبادات، ذکر سے منہ موڑ لے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، اصلی نقصان اٹھانے والے تو یہ ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے تنبیہ فرما دی کہ تمہارا اس طرح بزی ہو جانا مال کمانے میں اور اولاد کی تربیت یا اولاد کے حالات سنوارنے میں کہ تم اللہ کے فرائض کو ہی چھوڑ بیٹھو اور عبادات سے منہ موڑ لو، تو یہ تمہارے لیے سراسر نقصان کا باعث ہے، اس لیے تنبیہ فرمائی۔ پھر حدیث قدسی میں ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے ذکر کرنے والے بندے پر 2 امن اور 2 خوف مسلط نہیں کروں گا، 2 امن اور 2 خوف مسلط نہیں کروں گا۔ اگر دنیا میں کسی کو آزمائش میں مبتلا کر دیا تو آخرت کی ساری آزمائشوں سے بچا رہے گا، قیامت کی آزمائشوں سے یہ شخص بچ جائے گا۔ اور دنیا میں کسی آزمائش میں اگر مبتلا نہ ہوا تو آخرت کی آزمائشوں میں یہ ضرور مبتلا ہوگا۔ اس لیے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عجبا لعبد مؤمن، بندہ مومن کی عجیب شان ہے، اذا اصابہ خیر فشکر فهو خیر اللہ، کہ جب اس کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کوئی بھلائی پہنچتی ہے، اس کو فائدہ پہنچتا ہے تو یہ اللہ کا شکر کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌ فَصَبَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور اگر یہی بندہ اس کو تکلیف پہنچ جائے، نقصان ہو جائے، دنیا میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جائے، اس میں وہ صبر کر لے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو پھر بھی بندہ مومن کے حق میں یہ بھی بہتر ہے۔ شکر کرے گا درجات بلند ہوں گے، صبر کرے گا جنت ملے گی۔ دونوں صورتیں ہیں، اور دونوں صورتیں بندہ مومن کا بیڑا پار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک کافر بادشاہ تھا جس کا نام دہیہ کلبی تھا، اور بخاری شریف میں اس کا نام لے کے حدیث مبارک میں اس کا تذکرہ کیا گیا، دہیہ کلبی۔ یہ اپنے زمانے کے لوگوں میں، اپنے ایریے کے اور قصبے کے جہاں رہتا تھا، بہت ہی خوبصورت ترین جوان تھا۔ ایسی خوبصورتی اللہ نے اس کو بخشی تھی کہ جس ایریے سے گزر جاتا وہاں کے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے باہر نکل آتے تھے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اکثر دہیہ کلبی کی شکل میں متشکل ہو کر سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، دہیہ کلبی کی شکل میں، اور بخاری شریف میں اس کو باقاعدہ بیان کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے، اللہم اہدی لدہیۃ الکلبی، اے اللہ دہیہ کلبی کو ہدایت دے، کیونکہ اس کی ہدایت کی وجہ سے اس کے خاندان کے 700 افراد کی، اس کے خاندان کے 70 افراد کی، 700 افراد کی جہنم سے نجات تھی۔ تو سرکار دعا فرماتے تھے کہ وہ 700 جہنم کی آگ سے بچ جائیں، یہ ایمان لائے گا تو وہ لے آئیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، نبی کی دعا اصول قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے دہیہ کلبی کے دل میں اسلام لانے کا ارادہ فرما دیا، دہیہ کلبی کے دل میں اسلام لانے کا
ارادہ فرمایا کہ دہشہ قلبی کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، تو دہشہ قلبی اسلام لانے کے لیے اٹھا، ادھر تیاری کرنے لگا، ادھر اللہ جل شانہ نے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا، بذریعہ فرشتہ پیغام بھیجا کہ حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دہشہ قلبی کے دل میں نور ایمان پیدا کر دیا ہے، ابھی ابھی تیری بارگاہ میں آنے والا ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلع فرمایا گیا۔ ادھر دہشہ قلبی جب سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنی مبارک چادر اتار کر زمین پہ بچھا دی اور اشارہ کیا بیٹھ جائیں، سیٹ ڈاؤن، یہاں پہ بیٹھ جائیں۔ چادر سرکار نے بچھائی اور دہشہ قلبی نے جب اپنی یہ عزت افزائی، دو جہاں کے تاجدار، نبیوں کے تاجدار، محبوب رب غفار کے ہاتھوں جب یہ دل کھینچ دینے والی اور دل کو مائل کر دینے والی یہ عزت افزائی دیکھی تو تشکر کے آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ اس نے وہ چادر اٹھائی، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بچھائی گئی چادر زمین پہ جو بچھائی تھی وہ اٹھائی اور اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ رکھی اور چوم کے سر پہ رکھی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی شرائط کیا ہیں؟ یعنی میں دار اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو اس کی شرط کیا ہے، کیا شرائط ہے؟ فقال تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، I testify there is none worthy of worship besides Allah and Muhammad Allah's messenger، یعنی تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف اللہ، بیلور آف اللہ، اللہ کے محبوب اور رسول ہیں، یہ اسلام کی شرط ہے۔ وہ کلمہ طیبہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گیا اور ساتھ رونے لگ گیا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا تو عرض کرنے لگا میں بہت بڑے کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوا ہوں، اگر ان کی معافی میری اپنی جان دینے سے بھی ہے تو میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر اپنا سارا مال صدقہ کر دینے سے بھی ہے تو بھی میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفقت سے پوچھا کہ تیرے گناہ کیا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اسلام لانے سے پہلے چونکہ وہ اپنے قبیلے کا سردار اور بادشاہ تھا، کہنے لگا میں اپنے قبیلے کا سردار اور بادشاہ تھا، اس لیے میں یہ بات ناپسند کرتا تھا کہ کوئی میری بچیوں کا خاوند بنے اور کہاں جائے کہ فلاں بن فلاں یہ دہشہ قلبی کا داماد ہے، تو اس وجہ سے میں نے اپنی بے گناہ 70 بیٹیاں قتل کر دی۔ جب اس نے یہ کہا تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، تو اللہ جل شانہ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، وہی نازل ہو گئی۔ اللہ جل شانہ نے حکم بھیجا کہ اس دہشہ قلبی کو کہہ دو کہ اللہ جل شانہ نے تمہاری ایک گواہی کے بدلے میں جب تمہارے 60 سال کے کفر کو بخش دیا ہے، 70 سال کے کفر کو بخش دیا ہے، تو کیا وہ رب تمہاری 70 بیٹیوں کے قتل کو نہیں معاف فرمائے گا؟ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی تو محفل میں بیٹھے سارے حضرات رونے لگ گئے۔ تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ تو نے دہشہ قلبی کی ایک شہادت کی وجہ سے اس کے 70 سال کے کفر اور 70 بیٹیوں کے خون حق کو معاف کر دیا، تو میری امت کی بہت سی شہادتوں کے بدلے میں ان کی بخشش فرما دے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں ہمیشہ روتے رہتے تھے، تو سرکار نے ادھر یہ دعا فرما دی، تو اللہ جل شانہ نے بھی وعدہ فرما دیا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ اور حدیث صحیحہ میں اس کو پھر فرمایا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ آپ کا رب آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دے گا اور آپ کو غمزدہ نہیں ہونے دے گا۔ ذکر کی بڑی فضیلت، کلمہ توحید و رسالت کی بڑی فضیلت، ایک عمران فوز حدیث سماعت فرمائے۔
حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سرکار وقاص صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ منہ سے لا الہ الا اللہ ایک بار بھی پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے سفید پرندے کی شکل میں فرشتہ پیدا ہوتا ہے، سبز پرندے کی شکل میں ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دو پر ہوتے ہیں جو مشرق مغرب پھیل جاتے ہیں، وہ ان پروں سے اوپر کی طرف اڑنے لگتا ہے یہاں تک کہ عرش معلیٰ تک پہنچ جاتا ہے، تو وہاں پر موجود فرشتے اسے اوپر جانے سے روکتے ہیں، وہ عرض کرتا ہے میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک جس کے منہ سے نکلا ہوں اس کی بخشش نہ ہو جائے، میں آگے جانے سے نہیں رک سکتا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے اے کلمہ طیبہ جس نے تجھے پڑھا ہے میں نے اس کو بخش دیا ہے، ساتھ اس کلمے اس جو فرشتے کی شکل میں پرندے کی جو فرشتہ بنتا ہے اس کو اللہ جل شانہ 70 زبانیں عطا فرماتا ہے، اور ان 70 زبانوں سے اللہ کی وہ تسبیح بیان کرتا ہے، اس بندے کے لیے بخشش کی دعا قیامت تک کرتا رہتا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا وہ فرشتہ جو اس کی زبان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذکر کی شکل میں فرشتے کی شکل میں باہر آیا تھا، اور جو فرشتے کی شکل میں سبز پرندے کی شکل باہر نکلا فرشتے کی شکل اختیار کر گیا تھا، وہی فرشتہ اس کے بازو سے پکڑ کر اس کو جنت میں لے جائے گا۔ ایک بار کلمہ پڑھنا اور 70,000 کلمے کا سٹاک کر لے، 70,000 نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لے تو 70,000 ہو جائے گا، روزانہ کی 5 تسبیحیں پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، اگر روزانہ کی 1,000 پڑھ لیں تو سمجھو 2 مہینے 10 دن 70 دن لگیں گے، تو 70,000 کا آپ کے پاس کلمہ طیبہ کا سٹاک ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث صحیح آئے، عظیم الشان محدث محی الدین ابن عربی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا کہ جس کے پاس 70,000 بار کلمہ طیبہ ہوگا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ وہ فرماتے اس حدیث صحیح کی تصحیح، یعنی یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا اس میں کیا حکم ہے، وہ فرماتے ہیں اس کو آزمانے کے لیے ایک دن ایسا ہوا کہ میں ایک جگہ سے گزرا اور وہاں پر ایک شخص ایک نوجوان صاحب کشف بیٹھا ہوا تھا۔ صاحب کشف اس کو کہتے ہیں جس کی آنکھوں سے باطنی آنکھوں دل کی آنکھوں سے وہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں جو ہمارے اور آگے آپ لوگوں کے سامنے ہم سب کے سامنے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ آگے باطن میں مستقبل میں یا کیا حالات ہیں یا لوح محفوظ میں کیا معاملات ہیں یا جنت دوزخ کے کیا معاملات ہیں۔ وہ صاحب کشف بندہ بیٹھا ہوا تھا، یعنی اللہ نے اس کو کمال ولایت عطا فرمائی تھی۔ تو ایک عورت آئی، ایک لڑکی آئی، اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتی ہوں، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے۔ تو اس صاحب کشف نے جب اس کی نے بتایا تو چونکہ اس کو کشف حاصل تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو جہنم میں عذاب میں گرفتار ہے، اس کا چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ پھر یہ علامہ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں وہ 70,000 میرے پاس پڑا ہوا تھا کلمہ، حدیث کو چیک سنیں، 70,000 میرے پاس چونکہ پڑا ہوا تھا، میں نے دل میں وہ 70,000 اس عورت کو ایصال کر دیا، اس عورت کو ایصال ثواب کر دیا۔ وہ جو صاحب کش نوجوان بیٹھے تو اس کا چہرہ پھر کھل اٹھا اور کہنے لگا کہ اب تیری ماں بخشی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس حدیث کی صحت اس صاحب کشف کے کشف سے معلوم کر لی اور صاحب کشف کا کشف حدیث صحیحہ سے معلوم کر لیا کہ کمال کا کشف ہے کہ چونکہ حدیث میں ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کو تو نظر آ گیا، اس کا مطلب ہے اس کا کشف ٹھیک ہے، اور پھر حدیث صحیحہ بھی ٹھیک ہو گئی کہ صاحب کشف نے اس کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ اب اس کی بخشش ہو گئی ہے۔ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، خصوصاً کلمہ طیبہ اور استغفار، 70,000 کا کلمہ طیبہ ہونا چاہیے ہمارے پاس، یہ ہماری بخشش کا سبب ہے۔ اور اس بارے عمران نفوس حدیث صحیحہ سے بات فرمائے۔ رواہ فی شرح السنہ، اس حدیث مبارکہ کو شرح السنہ میں نقل کیا گیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب علمنی شیئا، اے اللہ مجھے کچھ ایسا سکھا،
ایسا سکھا اذکر کا بھی و ادعو کا بھی، کہ اسی ایسے کلمات سکھا کہ انہی کے ساتھ میں تیرا ذکر کروں اور انہی کلمات کے ساتھ میں تجھے پکاروں۔ فقال، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کر، اسی کے ساتھ مجھے پکار، اسی کے ساتھ میرا ذکر کر۔ فقال موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب کل عبادک یدعو بہذا، تیرے سارے بندے اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تیرے سارے بندے اس کے ساتھ تجھے پکارتے ہیں۔ انما اريد تخصنی بہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے کوئی خاص ذکر سکھا جس کے ساتھ میں ہی تیرا ذکر کروں۔ فقال اللہ عز وجل، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا یا موسیٰ علیہ السلام لو ان السماوات السبع والارضین السبع وضعنا فی کفۃ وفی کفۃ اخری لا الہ الا اللہ و لا الہ الا اللہ فی کفۃ لمالت بہن لا الہ الا اللہ۔ تو فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، اگر ساتوں آسمان ساتوں زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ رکھ دیا جائے، ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک ترازو میں اور لا الہ الا اللہ دوسرے ترازو میں، لا مالت بہن لا الہ الا اللہ ہو، تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ اندازہ لگائیں کلمہ پڑھنے کی برکت، ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک پلڑے میں اور صرف کلمہ طیبہ ایک بار ایک پلڑے میں اس پہ بھاری ہو جائے گا۔ تو ایسی برکتیں اللہ کے ذکر کی۔ اور ایک اور ایمان افروز حدیث رواہ رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری فی صحیح و مسلم بن حجاج قشیری فی صحیح، اس حدیث کو رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی صحیح میں اور مسلم بن حجاج قشیری نے بھی اپنی صحیح میں نقل فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو گلیوں میں راستوں میں طواف کرتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں۔ یلتمسون اہل الذکر، کرتے کیا ہیں؟ یہ فرشتے ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور جب یہ فرشتے ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تنادوا ہلموا الی حاجتکم، تو فرشتے ایک دوسرے کو ندا دیتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، تمہاری ضرورت ادھر ہے، ادھر آ جاؤ، جس کو تم ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے یہ بندے بیٹھے ادھر آ جائیں۔ فقال، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں وہ، جب اہل ذکر کو ذکر کرنے والے لوگوں کو پا لیتے ہیں، ڈھونڈ لیتے ہیں، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اہل ذکر والے جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ فَيَحِفُّونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، یعنی ان کے جہاں دنیا میں وہ ذکر کریں اس جگہ سے لے کے آسمان فَيُحِفُّونَهُمْ، آسمان دنیا تک وہ ان کو گھیر لیتے ہیں، یعنی ایسا دور کرتے ہیں، اتنا اونچا دور کہ آسمان دنیا تک ان کا فرشتوں کا دور ہوتا ہے، بیچ میں یہ اللہ کا ذکر کرنے والے گرے ہوتے ہیں، معصور ہوتے ہیں، یہ فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ فرشتے اپنا قاصد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یہ فرشتے، فقال، تو اللہ جل شانہ وَهُوَ أَعْلَمُ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، تو اللہ جل شانہ فرشتوں سے پوچھتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ وہ ان سے خوب جانتا ہے،
اس سے معلوم ہے کہ ہر سوال کوشچن یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو معلوم نہیں ہے. ہر سوال ضروری نہیں کہ اس لیے کیا جائے کہ اس کو معلوم نہیں، بلکہ یہ نالج یہ دوسروں کو پر ظاہر کرنے اور دوسروں کو بتانے کے لیے بھی کوشچن کیے جاتے ہیں، سوال کیے جاتے ہیں. ورنہ اللہ سے کیا چھپا، عالم الغیب والشہادہ، خشک و تر، حاضر و غیب، ہر شے اللہ کے سامنے حاضر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی شے اس سے چھپی نہیں. فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے فرشتوں سے، ما یقول عبدی، میرے بندے کیا، ما یقولون عبادی، ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہتے تھے جن کے پاس سے تم آئے، وہ مانگ کیا رہے تھے، ذکر کر رہے تھے اور مانگتے کیا کہہ رہے تھے. قال، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیقولون، فرشتے عرض کرتے ہیں، یسألونک الجنہ، اے اللہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے. قال فیقول، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جل شانہ فرماتا ہے فرشتوں سے، هل رأوها، هل رأوا الجنہ، هل رأوها، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے جو مانگ رہے ہیں. قال فیقولون، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رب واللہ ما رأوها، اے اللہ تیری قسم انہوں نے جنت نہیں دیکھی، تجھ سے مانگ رہے ہیں. قال فیقول، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جل شانہ فرماتا ہے، کیفا لو رأوها، اے فرشتوں اگر یہ بتاؤ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو پھر کیا حال ہوتا ان کا. ابھی مانگ رہے ہیں، ابھی دیکھی نہیں، بن دیکھے مانگے ہیں، اور اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر کیا حال ہوتا. قال فیقولون، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں، ولو انہم رأوها، اگر وہ جنت دیکھ لیتے، کانوا اشد علی حرصا، وہ جنت کے سب سے زیادہ حریص ہوتے، واشد لہا طلبا، جنت کو طلب کرنے مانگنے میں اور شدید ہوتے، واشد لہا رغبتا، اور جنت واشد لہا رغبتا، اور واشد لہا رغبتا، جنت کو حاصل کرنے میں اور زیادہ رغبت حاصل کرتے، وہ اور زیادہ مانگتے اور طلب کرتے. اگر دیکھ لیتے تو پھر بات ہی اور تھی، یہ بن دیکھے مانگ رہے ہیں. قال، تو اللہ جل شانہ پھر پوچھتا ہے، فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ، وہ میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے. قال فیقولون، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جل شانہ فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں، من النار، یقولون من النار، اے یتعوذون من النار، وہ تیرے بندے جہنم سے تیری پناہ مانگ رہے تھے، اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما. قال فیقول، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، هل رأوها، کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے، جہنم کو دیکھا. قال فیقولون، سرکار فرماتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رب واللہ ما رأوها، اے اللہ تیری قسم انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا. قال فیقول، سرکار فرماتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے، لو رأوها، کیف لو رأوها، اے فرشتوں یہ بتاؤ اگر وہ دیکھ لیتے جہنم کو پھر کیا ان کا حال ہوتا. قال فیقولون، سرکار فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں، لو انہم رأوها، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے کیا ہوتا. کانو اشد منہا فرارا، وہ اس جہنم سے بہت دور بھاگتے، فرار ہوتے، یعنی اس سے بہت زیادہ پناہ، اللہ کی پناہ مانگتے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا، اس سے بہت زیادہ اللہ کی پناہ مانگتے اللہ ہمیں جہنم سے بچا. قال، پھر اللہ جل شانہ فرماتا ہے، اشہدو، تم سب گواہ ہو جاؤ، انی قد غفرت لہم، یہ جو ذکر کرنے والے بیٹھے ہیں جو مانگ رہے ہیں ان کو میں نے بخش دیا ہے. قال، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیقول ملک من الملائکہ، انہی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، فیہم فلان لیس منہم، اے اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو ان میں سے نہیں ہے.
فی فلان لیس منہم، یہ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ اور مسلم شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں، فیم خطاؤن، اعلان میں بہت برا شخص آ کے بیٹھ گیا، بہت خطا کار شخص آ کے بیٹھ گیا، اور کہا گیا وہ ان کے لیے نہیں آیا تھا، انما جال حاجت، بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں وہ تو اپنے کام کے لیے آیا تھا، یہ ذکر کرنے والوں کو دیکھا ان میں آ کے بیٹھ گیا، تو اس کا کیا حکم؟ قال فیقول، تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ جل شانہ فرماتا ہے فہم الجلساء لا یشقا بہم جلیسہم، مسلم شریف، فہم الجلساء لا یشقا جلیسہم، بخاری شریف، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کا ذکر کرنے والے وہ مبارک لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی بدبخت نہیں رہتا، چونکہ ہمارے ذکر کرنے والوں میں بیٹھ گیا ہے جو بھی ہے، گناہ اس کے جو بھی ہیں، آیا اپنے کام سے تھا، بیٹھ ان میں گیا، چونکہ یہ ہمارے بندوں کے ساتھ بیٹھ گیا اور ہمارے ذکر کرنے والوں کے ساتھ لگ گیا، فہم الجلساء لا یشقا بہم جلیسہم، تو ہمارا اصول جی ہے کہ جو ہمارے ذکر کرنے والوں کے ساتھ کوئی بیٹھتا ہے، ان ذکر کرنے والوں کے جو جلیس ہوتے ہیں، ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں، لا یشقا بہم جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی بدبخت رہتا ہی نہیں ہے، ان کو بھی بخش دیا، وہ جو آ کے بیٹھا تھا اپنے کام کے لیے آیا تھا، ہم نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ تو اللہ کا ذکر بہت بڑی سعادت، اس سے دلوں کو زندہ کریں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین دل کو صرف ذکر سے ملے گا۔ دنیا کی بہت چیزیں چین کا باعث ہوتی ہیں، مادی چین کا باعث ہو جاتی ہیں، خوشی بھی آ جاتی ہے، لیکن روحانی چین کہاں سے ملے گا؟ وہ اللہ کی یاد اور کثرت سے ذکر سے ملے گا۔ اللہ کی یاد کثرت سے ذکر کریں، پھر دیکھیں دل کیسے چین پاتا ہے۔ بہت آدمی پریشان ہوتا ہے، اتنا پریشان کہ ایسے زمین و آسمان اس پہ گر پڑے، ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں، اکثر لوگوں پہ آ جاتی ہیں، بڑی پریشانیاں، مختلف ٹینشنیں آ جاتی ہیں، انسان کہتا ہے زمین میں گڑ جاؤں، زمین میں اتر جاؤں، ایسی پریشانیاں انسان کو گھیرتی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو حدیث صحیح کا وہ وظیفہ بتاؤں کہ ساری پریشانیاں اکھاڑ کے نہ رکھ دے تو پھر کہنا، سرکار علی وقاص صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی پیاری حدیث، سرکار علی وقاص صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ دواؤن لتسعۃ وتسعین داء ایسر الہم، فرما لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا بس، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، باطنی بھی اور ظاہری بیماریوں کی دوا لا حول ولا قوت الا باللہ کا کلمہ ہے۔ ایسر الہم 99، اور ان میں سے 99 والی آخر پہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا الہم، اور ان میں سے سب سے ہلکی جو حالانکہ یہ بہت بڑی پریشانی ہے، غم سے بڑھ کے کیا ہے؟ غم جوان کو بوڑھا کر دیتا ہے، غم انسان کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، غم سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ایسرہا کے ساتھ اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سے اس کی اہمیت بتا دی کہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایسا پاورفل ہے کہ جہاں اور پریشانیاں توڑی جائیں گی، سب سے بڑی جو مصیبت ہوتی ہے غم، جس کو ایسرہا کے ساتھ سرکار نے بیان فرمایا کہ سب سے ہلکی اس کے سامنے وہ غم ہے، وہ بھی جاتا رہتا ہے۔ تو جب غم گھیرے پڑھیں کلمہ لا حول ولا قوت کثرت سے، غم بالکل آپ ساتھ ہٹ جائے گا، دل کو سکون ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں کثرت سے اپنا ذکر کرنے، کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔